آپ اس گھر میں کام بھی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے اور آپ آواز بھی نہیں اٹھا سکتے. اکثر دیکھا جائے تو ان کیسز کو دبا دیا جاتا ہے. ایلیٹ کلاس ہے، اس کو سزائیں نہیں ملتی، چاہے وہ بچیوں کے ساتھ زیادتی کریں، چاہے وہ چوریاں کریں، جو بھی کریں. سوچ چیک کریں ہم پاکستانیوں کی، خاص طور پر جو بیک ورڈ ایریاز ہے. پہلے ہی غربت ہے لیکن پھر بھی 10 بچے ہونے ہیں. اگر وہ کبھی بیان بھی کر دے تو والدین میں اتنی جرات نہیں ہوتی کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھا سکیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوتھ ٹاک ود مشرق ڈیجیٹل. میں ہوں یسرا شاہد اور میرے ساتھ موجود ہے شعیب وینس. آج ہم ایک ایسے واقعے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس نے نہ صرف لاہور کو بلکہ پورے ملک کو جو ہے وہ جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. ایک ملازمہ جو اپنے خاندان کی کفالت کے لیے محنت کر رہی تھی، وہ بینہ طور پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنی اور بعد ازاں موت کے گھاٹ اتر گئی. یہ صرف ایک مقدمہ نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کے سامنے ایک کھڑا ہوا سوال ہے. کیا خواتین کے تحفظ، کمزور طبقے کے جو حقوق ہیں ان پہ یہ ایک اہم سوال ہے کہ کیا کمزور طبقے کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ملک میں اتنے ہی محفوظ ہیں جتنے با اثر لوگ یا جو دوسرے طبقے کے لوگ ہیں وہ ہیں. آج ہم اسی پہ گفتگو کریں گے. شعیب، سب سے پہلے تو اس پورے واقعے کو جو ہے وہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک کرائم کیس ہے یا پھر ایک بڑے سماجی مسئلے کی عکاسی بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ دیکھیے، یہ تو کوئی پہلا کیس تو نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اجتماعی زیادتی اور وہ بھی ملازمہ کے ساتھ. اس سے پہلے بھی بہت سے کیسز رپورٹ ہوئے، لاہور میں ہوئے، خاص طور پر جو بڑے شہر ہیں، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، کراچی ہو. وہاں پہ رپورٹ اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو خبر نکل آتی ہے، لیکن ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں پہ یہ کیسز رپورٹ ہی نہیں آتے. تو یہ کوئی پہلا واقعہ تو ہے نہیں، لیکن آپ نے جس طرح بات کی کہ یہ اب ہمارا ایک ایسا سوشل ایشو بن چکا ہے اور جس کا سدباب بہت ضروری ہے. اور کیونکہ ان کا کوئی فائنل ریزلٹس ہم نہیں دیکھتے، ان کی کوئی سزائیں وغیرہ نہیں ہوتی. ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال سرگودھا میں ایک واقعہ ہوا، ایک بچی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. چونکہ وہ بااثر لوگ تھے تو وہ کیس بھی ردی کی ٹوکری میں گیا. اسی طرح اور بہت سے کیسز ہیں جن پہ کوئی مجرمان کو سزائیں نہیں ہوتی، تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ ڈسکریج ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور وہ رپورٹ ہی نہیں کرواتے. اب یہ کیس اس لیے اس نے ہائپ لی کیونکہ لڑکی کی موت ہو گئی، اس کے بعد میڈیا نے رپورٹ کیا. پہلے یہ رپورٹ ہی نہیں ہوا تھا، زیادتی ہو چکی تھی، اسقاط حمل میں اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی، تو پھر پوسٹ مارٹم ہوا، پھر میڈیا تک بات پہنچی اور پھر رپورٹ ہو گیا، پھر FIR بھی ہوئی، لڑکی نے ویڈیو بیان بھی دیا. تو یہ اس لیے منظر عام پر آ گیا. لیکن المیہ تو یہ ہے کہ ایسے بہت سے کیسز جو ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، خاص طور پر جو بیکورڈ سٹیز ہیں یا وہاں پہ کیونکہ ریشو زیادہ بھی ہوتی ہے، میرا خیال ہے زیادہ ہوتی ہے لیکن رپورٹ نہیں ہوتے. اور اس کی وجہ آپ ڈیفرنٹ ہیں، سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے، ماں باپ جو ہے ان کی مجبوری ہوتی ہیں، اور بعض سا لوگ ہوتے ہیں چپ کرا لیا جاتا ہے. تو جب تک رپورٹ نہیں ہوں گے تو تب تک تقسیم بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہے؟ بالکل بہت بڑی وجہ ہے. ایلیٹ کلاس ڈیفرنس جو ہے، ایلیٹ کلاس ہو، پھر مڈل کلاس ہو، لوئر مڈل کلاس ہو. اب جتنے بھی گھروں میں یہ ملازمے ہیں، خواتین ہوں یا بچے ہوں چھوٹے یا بچیاں ہوں، اب وہ غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، بیکورڈ ایریا سے ہوتے ہیں، دیہاتوں وغیرہ سے آتے ہیں. تو پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو کلاس ڈیفرنس ہے وہی اس کی وجہ بنتا ہے. پیسوں کا لالچ ہوتا ہے. والدین جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کو، چھوٹی بیٹیوں کو بھیج دیتے ہیں بغیر کسی جو ہے وہ سیکیورٹی ضمانت کے، بغیر کسی رجسٹریشن کے. اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے. زیادہ تر جو میرا خود کا پرسنل ایکسپیرینس ہے، جو میں نے آبزرو کیا، وہ یہ ہے کہ ان کے والدین نے لاکھوں روپے جو ہے وہ ایڈوانس میں اٹھا رکھے ہوتے ہیں. اور جب ایک بچی جو ہے آپ نے کسی گھر میں ملازمہ کے طور پر بھیجی ہے اور ایک سال آپ نے اس کا پتہ ہی نہیں کیا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کتنا اس کے ساتھ کام لے رہے ہیں، اس کے ساتھ کوئی تشدد وغیرہ نہیں کر رہے، کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی دوسری. کیونکہ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ والدین نے پہلے پیسے پکڑے ہوتے ہیں، اور جب پیسے پکڑ لیتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی رابطہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا باہر کے اپنے جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں یا کوئی ماں باپ وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی پوچھنے کی کوشش یا زحمت بھی نہیں کرتا کہ جو ہم نے اپنی بیٹیوں کو یا اپنی بہنوں کو جدھر بھیجا ہوا ہے کیا وہ وہاں پہ محفوظ ہیں یا نہیں محفوظ. بالکل. والدین، آپ جیسے پہلے بتایا کہ جس باپ نے ایک مجبوری میں یا غربت کی وجہ سے پیسے لاکھوں پکڑے ہیں تو پھر وہ نہیں پتہ کرتے. اب ایک لاہور میں لڑکی کام کرتی ہے اور ساؤتھ پنجاب سے ان کا تعلق ہے، تو اس کے والدین تو لاہور میں نہیں آتے،
اور رابطہ اس کا اگر کبھی ہو بھی جاتا ہے 2-3 مہینے بعد تو اس میں وہ لڑکی نئی کیفیت بیان سکتی. اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک تو اس جس گھر میں رہتی ہے وہاں پہ بھی اس کو بڑے پریشر فیس کرنا پڑتا ہے. اگر وہ کبھی بیان بھی کر دے تو والدین میں اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھا سکیں, چاہے وہ پیسے پکڑے ہوں, چاہے وہ باسا لوگوں سے ڈرتے ہوں, یا جو بھی وجہ ہو. تو جب رابطہ منقطع رہنا ہے, 1 سال بعد آپ نے بچی سے ملنا ہے, آپ کو صرف یہ لالچ ہونا ہے کہ میں نے پیسے ایڈوانس میں لیے ہیں یا اس کی کوئی تنخواہ تھوڑی بہت آ رہی ہے, اور پتہ نہیں کرنا. تو اس میں والدین جو ہے وہ بری ذمہ بالکل بھی نہیں ہے. والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اس میں آپ دیکھیں نا, پاکستان میں چائلڈ لیبر کے قوانین بھی موجود ہیں, لیکن ان پہ عمل کتنا ہو رہا ہے. ان پہ عمل نہیں ہے. اب ڈومیسٹک وائلنس جتنا بھی ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں, اس میں زیادہ تر جو انڈر ایج بچے یا بچی ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے, 18 سال سے کم. اب وہ چائلڈ لیبر میں پہلے نمبر پہ تو آتے ہیں, ان کی مزدوری جو ہے اگر وہ, آپ دیکھیں گے ریشو نکالیں اور دیکھیں گے جو بچیاں ہیں جو گھریلو ملازمین ہیں, جو کوئی گاؤں سے آئی ہوئی ہیں یا جو بھی بیکورڈ ایریا سے آئی ہوئی ہیں جہاں پہ وہ ملازمہ ہیں یا جو بھی وہ کام وغیرہ کر رہی ہیں, تو ان کا جو ایج فیکٹر ہے وہ 20 سال سے تو زیادہ ہے ہی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اسی آپ لاہور کا دیکھ لیں, لاہور میں جتنے بھی گھروں میں آپ جتنے مرضی بڑے شہر ہوں, لاہور, اسلام آباد, کراچی, ہر شہر میں ہر گھر میں کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیں تو 14-15 سال 18 سال یہ ہے. کسی کی اس لڑکی کی بھی 18 سال عمر تھی. تو آپ یہ دیکھیں, ایک تو چائلڈ لیبر جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا, اور اس کی وجہ وہی ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاں وہ لڑکیاں کام کر رہی ہیں. دوسری وجہ والدین ہیں. والدین جو ہیں وہ پیسے کے لالچ میں, غربت کی وجہ سے, کیا ذمہ داری بنتی ہے والدین کی اس میں بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور بیکورڈ ایریاز میں, خاص طور پر دیہاتوں میں, تو ابھی بھی لوگوں کے بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں, 7-7 8-8 بچے ہوتے ہیں. تو اب وہ پڑھاتے نہیں ہیں, پڑھنے کا آپ کہہ لیں کہ لٹریسی ریٹ اتنا بھی نہیں ہے. تو وہ جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں 10 یا 12 سال کی, تو کسی ریفرنس کی وجہ سے, کوئی پہلے جہاں کام کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے, وہاں پر بچیوں کو بھیج دیا جاتا ہے بغیر کسی پروٹیکشن کے کہ وہاں بچی کے ساتھ یا بچے کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, اس سے کس طرح کا کام لیا جاتا ہے. اب اس میں یہ ایک پورا طریقہ واردات ہوتا ہے. پہلے جب بچہ آتا ہے تو یہاں پر شہروں میں اس سے ایک ایزی کام لیا جاتا ہے, 1-2 مہینے جو ہے وہ انہیں سیٹسفائی کیا جاتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب جب وہ پرانا ہوتا ہے تو لاہور میں یا باقی ایریاز میں تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ اسے وہ 24/7 آورس جو ہے وہ ڈیوٹی پہ ہی ہوتا ہے. اب ایک بچہ جو ہے, اب دیکھیں یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. زیادتی ڈومیسٹک جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنانا ہو, دوسری زیادتی کرنی ہو تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن 24 گھنٹے کام بھی لیا جا رہا ہے. اسے تنخواہیں جو ہیں آپ کو پتہ ہے کتنی ہوتی ہیں, 10-12-15 ہزار تنخواہیں ہوتی ہیں, اور صرف کھانوں پہ جو ہے وہ 3 ٹائم کا کھانا انہیں ملتا ہے, لیکن انہیں گھر کا ہر کام کرنا ہوتا ہے. 24 گھنٹے وہ جو ہے وہ ہر ٹائم حاضر ہوتے ہیں. اور والدین کو بس یہی لالچ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے, ایک تو وہ اس کے کھانے پینے کا خرچہ جو ہے وہ بھی ادھر ہی چل رہا ہے, ہم پہ نہیں ہے, دوسرا 10-12 ہزار وہ ہمیں دے بھی دیتا ہے. تو وہ اس سے جو ہے وہ بالکل غفلت برتتے ہیں. اس کے بعد جب پوچھتے ہیں رپورٹس ہیں ہیومن رائٹس کمیشن کی بھی, ان میں اگر دیکھا جائے تو ایسے کیسز جو ہیں وہ زیادہ تر جو متاثرین ہیں وہ غریب گھرانوں سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں. تو کیا غربت ہی انہیں غیر محفوظ بنا رہی ہے اتنا؟ بالکل ایسا ہی ہے, بیسیکلی تو غربت ہی ہوتی ہے. لیکن اب یہ دیکھیں کہ اس غربت میں والدین جو ہیں, اب سوچ چیک کریں ہم پاکستانیوں کی, خاص طور پر جو بیکورڈ ایریاز ہے, پہلے ہی غربت ہے لیکن پھر بھی 10 بچے ہونے ہیں. اب 8-10 بچے بھی ہونے ہیں, غربت بھی ہے, تو یہ نہیں کرنا کہ 1-2 بچے ہوں تو خرچہ بھی کم. اور اب 8-10 بچے جب پیدا کر لینے ہیں تو اب ان کا پیٹ پوجا کیسے کرنی ہے, ان کو کیسے پالنا ہے. تو وہ بچے پھر 10 سال کے ہوتے ہیں, تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو وہ کمانا شروع کر دیتے ہیں. وہ کمانے کے لیے انہیں شہروں میں بھی جانا پڑتا ہے, ان کے ساتھ کوئی زیادتی بھی ہوتی ہے, انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے. تو آپ بول نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے خود بھیجا ہے, پہلے پیسے ایڈوانس لیے ہوئے ہیں, بچے کے ساتھ وہ جو مرضی کریں وہ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے والدین کی میرے خیال میں اس میں بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے, اور انہیں خود سوچنا چاہیے. پہلے بات تو یہ سوچنا چاہیے کہ اتنے بچے پیدا ہی کیوں کرنے ہیں. دوسرا یہ سوچنا چاہیے کہ جس کے پاس بھیج رہے ہیں اس کی کیا آپ کیا پروٹیکشن گارنٹی کیا ہے. ایسا نظام بھی نہیں ہے, وہ تو نہیں ہے نا بالکل. اس لیے دیکھیں آپ کہ آج 30 کروڑ آبادی ہو چکی ہے پاکستان کی, اور مسلسل بڑھتی جا رہی ہے.
دنیا جو ہے وہ فیملی پلاننگ کر رہی ہے کہ آبادی کم کی جائے، پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے، تو ایک کلاس ڈیفرنس جو ہے وہ تو موجود ہے. اب امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب ہوتا جا رہا ہے. تو اس غربت میں جو ہے وہ یہ غریب خاندان سب کچھ برداشت بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے تو وہ چپ کر جاتے ہیں، اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ کلاس ڈیفرنس ہی ہے. اس سب میں معاشرے کا کیا کردار ہے؟ معاشرہ بہت بڑا فیکٹر ہے اور پریشر بھی ہے، کیونکہ جتنے بھی بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ ایسے کیسز کا رپورٹ نہ ہونا وہ معاشرے کا پریشر ہی ہے، سوسائٹی کا پریشر ہی اکثر ہے. دیکھا جائے تو ان کیسز کو دبا دیا جاتا ہے. دبا اب دیکھیں نا، ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو بااثر خاندان میں اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہے یا کسی بندے نے کی ہے، تو ایک تو اس کا پریشر ہوگا کہ وہ کیس کو دبا دے گا. دوسرا والدین پہ یہ بھی پریشر ہوتا ہے کہ ہماری عزت کا کیا ہوگا، تو ہمیں سوسائٹی میں کس نظر سے دیکھا جائے گا، ہم ایکسپوز ہو جائیں گے. بچی کے ساتھ جو ہے وہ ہم ظلم کرتے رہے ہیں، اسے اتنی ایج میں جو ہے وہ بڑے شہر میں بھیج دیا کمائی کرنے کے لیے. تو اب یہ دیکھیں یہ اتنا پریشر ہوتا ہے تو وہ رپورٹ ہی نہیں کرواتے. تو سوسائٹی کا پریشر تو ہے، اب اس سوسائٹی کو بھی دیکھنا چاہیے نا. اب اس سوسائٹی کی ہی یہ پیدا کی گئی کلاس ڈیفرنس ہے نا، یہ جو طبقاتی تقسیم ہے اس سوسائٹی نے ہی پیدا کیا ہے نا. اور جو ہے آپ دیکھیں اتنا ڈیفرنس ہو چکا ہے کہ آپ اس گھر میں کام بھی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے اور آپ آواز بھی نہیں اٹھا سکتے. اور اس کی وجہ وہی ہے کہ امیر جو ہے وہ بااثر بندے کا پریشر بھی ہوتا ہے، پیسے کا جو ہے ڈیفرنس ہے. والدین کو پتہ ہوتا ہے آواز بھی اٹھا لی تو ہم کیا بگاڑ سکتے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جتنے بھی کیسز رپورٹ ہوئے اس میں کوئی خاص سزاؤں کی کوئی ریشو بھی خاص نہیں ہے کہ سزائیں ہوئی ہوں. سزائیں ہوئی بھی ہوں تو ایک سال میں دوسرے سال میں جو ہے وہ بری ہو جاتے ہیں کیسز ہے، اس لیے رپورٹ ہی نہیں. ملازمین کے لیے باقاعدہ رجسٹریشن اور تحریری معاہدہ ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. ابھی ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، لاہور میں ایون کہ ہمیں ہاسٹل بھی لینا ہو تو ہمیں رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے. کوئی فلیٹ لینا ہو تو متعلقہ تھانے میں اندراج کرانا پڑتا ہے، آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور پورا ڈیٹا دینا پڑتا ہے. لیکن ادھر دیکھیں تو سچویشن یہ ہے کہ نہ متعلقہ تھانے میں اندراج ہوتا ہے، نہ کسی دوسرے گھر میں بھی کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں پہ ملازمہ کوئی جو ہے وہ کام کرتی ہیں. والدین جو ہیں ایون کہ صرف چھوڑنے آتے ہیں اور پھر وہ اس کا پتہ ہی نہیں کرتے، اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں رکھتے. تو اب یہ دیکھیں کہ اس میں جب اس کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہاں کی متعلقہ پولیس کو بھی، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں پہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہوتا، کوئی رجسٹریشن کوئی اندراج ہوا ہی نہیں ہوتا. تو اس میں رجسٹریشن بہت ضروری ہے. اس متعلقہ تھانے کو بتانا بہت ضروری ہے. ملازمین کو جو ہے وہ دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے، اور اگر جب تک یہی سمجھا جائے گا تو پھر ان کو انصاف کہاں ملے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہی جو طبقاتی تقسیم ہے وہی اس کی وجہ ہے کہ اب دیکھیں کم سے کم اجرت جو ہے وہ 37-38 ہزار ہے پاکستان میں، اور ایک لڑکی جو ہے 18 سال کی 15 سال کی وہ آپ کے پاس 24 گھنٹے گھر میں رہتی ہے اور اسے آپ 15,000 دے رہے ہیں. تو اب یہ دیکھیں یہ دوسرے درجے کا شہری سمجھنے والی بات ہوئی نا. ایک تو اسے آپ اس کی پوری اجرت نہیں دے رہے، اس کی جو مزدوری ہے وہ نہیں دے رہے. دوسرا یہ کہ اس سے کام بھی وہ لے رہے ہیں، دنیا بھر میں 8 گھنٹے کام ہوتا ہے لیکن آپ اس سے 20 گھنٹے کام لے رہے ہیں، 16 گھنٹے کھانا دیتے ہیں اور سونے کے علاوہ سارے کام کرتے ہیں. میں ہے بھی کہ شروع میں کام جو بتایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ کام کی نوعیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے. یہ سارے فیکٹرز تو اسی طرف ہی جاتے ہیں کہ اس درجے کا شہری نہیں سمجھا جاتا جس طرح باقی شہری ہوتی ہیں ملازمین کو. تو جب ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے تو کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انصاف ہی نہیں ملنا. ہمارا جو یہاں پہ کلچر بن چکا ہے بدقسمتی سے کہ جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو سزائیں نہیں ملتی، چاہے وہ بچیوں کے ساتھ زیادتی کریں، چاہے وہ چوریاں کریں، جو بھی کریں. تو اسی وجہ سے میرے خیال میں وہ رپورٹ ہی نہیں کرواتے، چپ کر جاتے ہیں. امید ہے کہ اس کیس کی شفاف تحقیقات کی جائیں گی اور جو بھی ذمہ داران ہوں گے ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی. اور آخر میں جو ہے وہ یہ ہم سب کے سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم ایک ایسا معاشرہ بنا پائے ہیں جہاں پہ ہر طبقے کے لوگ جو ہیں وہ خود کو محفوظ سمجھیں، چاہے وہ نچلے طبقے کے لوگ ہوں، چاہے وہ کوئی ملازمین ہی ہوں، یا چاہے وہ جس بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں. اگر وہ خود کو اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ پا رہے ہمارے معاشرے میں تو پھر انصاف کے دعوے ادھورے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.